ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بڑا نیک دل اور رعایا پرور تھا۔ اللہ نے اسے ایک خوبصورت بیٹی دی تھی جو برف جیسی سفید تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اس کا نام سنو وائٹ رکھا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سنو وائٹ سارا دن محل میں کھیلتی رہتی۔ جب وہ 7 سال کی ہوئی تو اس کی ماں بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ نے بڑا علاج کرایا مگر وہ تندرست نہ ہو سکی اور پھر سب کو چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ سنو وائٹ ماں کے مرنے کے بعد اداس رہنے لگی۔ بادشاہ نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ نے سنو وائٹ کا پہلے پہل تو خوب خیال رکھا مگر جلد ہی وہ اس سے حسد کرنے لگی۔ سنو وائٹ جوں جوں بڑی ہو رہی تھی اس کا حسن نکھرتا جا رہا تھا۔ ستیلی ماں در حقیقت ایک بدصورت بوڑھی جادوگرنی تھی جس نے خود کو جادو کے زور سے جوان بنا رکھا تھا۔ اس کے پاس جادو کا ایک آئینہ تھا جو اسے مختلف خبریں دیا کرتا تھا۔ جب سنو وائٹ 16 سال کی ہوئی تو ستیلی ماں کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگی۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور اس نے اپنے جادو آئینے سے دریافت کیا، آئینے آئینے بتا اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون؟ جادوئی آئینے نے بتایا، میری پیاری ملکہ، سب سے خوبصورت بے شک آپ ہیں، لیکن سنو وائٹ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر وہ زندہ رہیں تو آپ بدصورت دکھائی دیں گی۔ یہ بات ملکہ کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ سنو وائٹ کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس نے سب سے پہلے بادشاہ کو جادوئی غذائیں کھلا کھلا کر سنو وائٹ کی طرف سے غافل کر دیا۔ وہ یہ بھول ہی گیا کہ اس کی کوئی بیٹی سنو وائٹ بھی ہے۔ ملکہ نے جب اپنا وار کامیاب دیکھا تو وہ شہزادی سنو وائٹ کو راہ سے ہٹانے کی تدبیریں کرنے لگی۔ ایک دن اس نے ایک شکاری کو اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے اسے شہزادی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ شکاری شہزادی کو سیر کرانے کے بہانے جنگل لے گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا خنجر سنو وائٹ کو ہلاک کرنے کے ارادے سے ظاہر کیا۔ سنو وائٹ بری طرح سہم گئی اور رونے لگی۔ اس کی خوبصورتی اور جوانی دیکھ کر شکاری کو ترس آنے لگا۔ وہ اپنے بادشاہ سے بے وفائی پر شرمندہ ہو رہا تھا اور ایک خوبصورت شہزادی کو قتل کرنے سے باز رہا۔ اس نے شہزادی سنو وائٹ کو بتایا، تمہاری ستیلی ماں تم سے خائف ہے۔ وہ تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اگر تم محل واپس گئی تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ بہتر ہے تم کہیں اور چلی جاؤ۔ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ سنو وائٹ نے یہ سن کر طے کیا کہ وہ شاہی محل میں واپس نہیں جائے گی۔ شکاری کے جانے کے بعد سنو وائٹ جنگل میں کسی محفوظ مقام کی تلاش میں بھٹکتی رہی۔ چلتے چلتے اسے جنگل میں ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ اس جنگل میں بھی کوئی رہتا ہے۔ وہ گھر کے دروازے پر پہنچی اور دستک دی مگر کوئی جواب نہیں۔ کافی دیر بعد شہزادی نے خود ہی اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہاں پر موجود ہر چیز جسامت میں بہت چھوٹی تھی۔ چھوٹے برتن، چھوٹے بستر، چھوٹی چھوٹی کرسیاں۔ شہزادی سنو وائٹ نے برتنوں میں جھانکا تو کھانا موجود تھا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ جو کوئی بھی یہاں رہتا ہے وہ باہر گیا ہوا ہے۔ گھر میں کافی کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا۔ شہزادی نے جھاڑو پکڑی اور پورے گھر کی صفائی کر ڈالی۔ چھوٹے برتن دھوئے، بکھری ہوئی چیزوں کو سنوارا۔ کام کاج کرتے ہوئے شام ہو گئی۔ جب کوئی نہیں آیا اور شہزادی کے پیٹ میں چوہے ناچنے لگے تو شہزادی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ایک چھوٹے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔
وہ گھر کی مالک کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو وہاں 7 بونے گنگناتے پہنچے۔ دراصل یہ گھر ان بونوں کا تھا جو جنگل میں دنیا سے چھپ کر رہتے تھے۔ بونے جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ گھر کی درست حالت دیکھ کر انہیں بڑا تعجب ہوا۔ جب انہوں نے برتنوں کو دیکھا تو وہ خالی تھے۔ ان کا کھانا غائب تھا۔ وہ آپس میں چہمگوئیاں کرتے کرتے اندر کمرے میں پہنچے تو انہیں بستر پر کوئی سوتا دکھائی دیا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہاں پر ایک شہزادی سو رہی تھی۔ شہزادی بھی اپنے ارد گرد موجودگی کا احساس محسوس کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ وہ 7 بونوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر ڈر گئی۔ بونوں نے اس کی آمد کے بارے میں پوچھا تو سنو وائٹ نے سب کچھ بتا دیا۔ بونوں نے باہمی مشورے کے بعد شہزادی سنو وائٹ کو اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ شہزادی سنو وائٹ ان 7 بونوں میں گھل مل چکی تھی۔ بونے دن بھر کام کرتے، اناج اکٹھا کرتے اور شام کو گھر آتے۔ شہزادی ان کے لیے کھانا بناتی اور گھر کا خیال رکھتی۔ دوسری طرف ملکہ شہزادی سنو وائٹ سے بے خبر زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھر جھریاں پڑنے لگیں۔ اس نے جادوئی شربت بھی پیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے اپنے آئینے سے پوچھا، آئینے آئینے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ابھی بتایا جائے۔ آئینے نے بتایا کہ میری پیاری ملکہ سنو وائٹ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں۔ جب ملکہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو ملکہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ کسی کی مدد کا کوئی بھروسہ نہیں، اسے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک سیب لیا اور اس میں زہر کی آمیزش کی اور بحروب بدل کر جنگل میں پہنچ گئی۔ جب بونے اپنے کام کاج پر نکل گئے تو وہ موقع پا کر شہزادی سنو وائٹ کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے چکنی چپڑی باتوں سے سنو وائٹ کو سیب کھلا دیا۔ یوں ہی شہزادی نے سیب کھایا تو وہ غش کھا کر گر پڑی۔ ملکہ خوش ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ جب شام کو بونے گھر واپس آئے تو انہوں نے شہزادی سنو وائٹ کو زمین پر گرے دیکھا تو بڑا حیران ہوئے۔ قریب کھایا سیب بھی پڑا تھا۔ بونوں کو معلوم ہو گیا کہ شہزادی نے ایک زہریلا سیب کھا لیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ شہزادی کے جسم سے زہر نکالا جائے۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور سے زہر کے اثرات کو تو زائل کر دیا مگر شہزادی بد سے دور بے ہوش پڑی رہی۔ وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ بونوں نے کئی دن تک اسے بستر پر رکھا۔ جب وقت زیادہ گزرنے لگا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہزادی کو شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جائے۔ سنو وائٹ شیشے کے تابوت میں ڈال کر اسے گھر سے باہر رکھ دیا گیا۔ ہر وقت 2 بونے اس کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن جنگل میں ایک شہزادہ بھولا بھٹکا بونوں کے گھر کے پاس آ نکلا۔ وہ بڑا حیران ہوا ایک خوبصورت لڑکی کو شیشے کے تابوت میں لیٹے دیکھ کر۔ اس نے دیکھا کہ اس تابوت کے گرد 7 بونے بیٹھے ہیں جو اداسی کا شکار ہیں۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کو ایک سائیڈ پر باندھا اور بونوں سے معاملہ دریافت کیا۔ بونوں نے شہزادے کا جائزہ لیا اور اسے شریف انسان پا کر اسے اجازت دے دی۔ شہزادے نے اپنی جیب سے ایک خوشبو کی شیشی نکالی اور ایک رومال پر چھڑک کر رومال شہزادی ناک سے لگا دیا۔ حیرت انگیز طور پر شہزادے کی کوشش کارگر ثابت ہوئی اور سنو وائٹ ایک زوردار چھینک ماری اور گہری نیند سے بیدار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سب بونوں کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خوب غلو پارا مچایا۔ شہزادی کے بیدار ہوتے ہی ملکہ کا چہرہ یکدم بدصورت ہو گیا اور وہ 100 سال کی بڑھیا لگنے لگی۔ اس نے جلدی سے آئینہ نکالا اور پوچھا، آئینے آئینے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ابھی بتایا جائے۔ آئینے نے جواب دیا، سنو وائٹ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ بے شک وہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہیں۔
بونے بھی اس معاملے میں کافی ہوشیار تھے. انہوں نے ملکہ کی آمد کی خبر پالی اور شہزادی سنو وائٹ کو اس سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر لیا. جو ہی ملکہ بونوں کے گھر کی طرف بڑھی تو تمام بونے نے ان پر حملہ کر دیا اور اسے ایک گہری کھائی کی طرف دھکیل دیا جہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی. ملکہ سے چھٹکارا پانے کے بعد بونوں نے خوب جشن منایا. دوسری طرف بادشاہ پر ملکہ کا سحر بھی ختم ہو چکا تھا. اسے سنو وائٹ کی یاد آنے لگی. جب اس نے درباریوں سے سنو وائٹ کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے لا علمی کا اظہار کیا. بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، میں حکم دیتا ہوں کہ پورے ملک میں پھیل جاؤ اور کہیں سے بھی میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ. دوسری طرف 7 بونوں نے شہزادے کو اپنا مہمان بنا لیا اور اس کی خوب خدمت کی. شہزادہ سنو وائٹ کے حسن و جمال سے بہت متاثر ہوا اور اسے بڑی خواہش تھی کہ شہزادی اس کی ملکہ بن جائے. ایک دن اس نے ڈرتے ڈرتے بونوں کے سامنے خواہش رکھی، کیا میں شہزادی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ میں اسے اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا، شہزادی کی شادی طے کرنے کا فیصلہ تو ان کا باپ ہی کر سکتا ہے. اگر آپ بادشاہ کے پاس جاؤ تو شاید آپ کی آرزو پر آ سکے. شہزادے نے بونوں کے مشورے پر شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور شاہی محل کی راہ لی. بادشاہ پہلے ہی سنو وائٹ کی گمشدگی سے پریشان تھا. سنو وائٹ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ بہت خوش ہوا. سنو وائٹ نے جادوگرنی ملکہ کے بارے میں باپ کو سب کچھ بتا دیا. بادشاہ نے اس سے چھٹکارا ملنے پر خدا کا شکر ادا کیا اور پھر شہزادے کی خواہش پر سنو وائٹ کی شادی کر دی گئی. شادی کے بعد بھی سنو وائٹ بونوں کے گھر جاتی رہی اور بونے بھی اس کے گھر آتے جاتے رہے. سب کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی.